الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب السماوات والأرض وقال تعالى في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيها بالغدو والآصال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعتي الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته وانزه عنا معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2-3 آیتوں کا ٹکڑا پیش کیا اور ایک حدیث پاک کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ غور سے سماعت فرمائیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، مسلمانوں کو اللہ پاک نے اپنے گھر کے سلسلے میں کیا ہدایت دی ہے، اور ایک مسلمان کا مسجد سے رشتہ کیوں ضروری ہے۔ ایک بات، مسجد بنانا کیوں ضروری ہے، اور مسجد سے مسلمان کا رشتہ کیوں ضروری ہے۔ تیسری بات، مسجد بنانے کا فائدہ دنیا میں کیا فائدہ ہے، اخروی کیا فائدہ ہے۔ چوتھی بات، مسجد میں رہنا کیسا ہے۔ یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب سکھائے ہیں۔ میں آپ کو شریعت کی تعلیمات کے ذریعے آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ میں نے جو سب سے پہلے آیت تلاوت کی، جس میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور یعنی ہدایت کا نور آسمانوں میں بھی ہے اور اللہ کی ہدایت کا نور زمین میں بھی ہے۔
وہاں پر یعنی آسمانوں میں اللہ کا نور ہے ہی، وہاں گمراہی نہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں۔ کہاں پر؟ آسمانوں میں اللہ کا نافرمان کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر ایک بالش کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں پر اللہ کے ملائکہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے نہ ہوں۔ کتنی برابر جگہ؟ بالش برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا نہیں ہو رہی ہو اللہ کی بات، بلکہ ہر جگہ کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ ایک اور بات میرے مطالعہ میں نہیں تھی، پہلے مطالعہ کیا تھا، آپ حضرات کے غور سے سننے سے ایک علمی بات بتا دیتا ہوں، غور سے سنیں گے۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے وہ سمجھو پہلے۔ ہم مسلمان اللہ معاف فرمائے، آمین بولو، اللہ معاف فرمائے، اللہ کی قدرت، اللہ کتنا بڑا گوشت نہیں معلوم ہونا، صحیح بول رہا ہوں، اللہ بڑا ہے بول رہی، کبھی تصور دماغ میں لے کے اللہ کی طاقت کتنی ہے دیکھو۔ ایک مثال دیتا ہوں، مفسرین تفسیر میں لکھتے کتابوں میں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، وسیع، بولو پڑھے اتنا یاد رہتا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ آیت الکرسی سب سے بابرکت آیت ہے، یاد رکھو، قرآن مجید کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، جنت میں جانے کے درمیان سے موت کا فاصلہ ہے، موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ پڑھتی پڑھو، سلام پھرتے ہی بھاگو کو۔ میں چند دن پہلے مثال دیا، حجر اسود کو چھونے بھاگتے رہتے، یہاں بھی بھاگتے رہتی، یہاں باہر پہنچا حجر اسود ہے کہ کیا حجر اسود ہے کہ اصغر ہے کہ اللہ کو معلوم۔ اطمینان سے بیٹھ کر پڑھو، آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، جنت میں جانے کا فیصلے کی گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، اس میں ایک لفظ ہے وسیع کرسی السماوات والارض۔ کیا ہے؟ وسیع، عنوان سائڈ کی بات لیکن بول دیتا ہوں، ایک علمی بات ہے سمجھنے کی۔ اللہ کی کرسی زمین آسمان سے وسیع ہے، وہ کرسی ایسی نہیں ہے، وہ کیسی ہے اللہ کو معلوم، ہم نے یقین رکھنا بس، قرآن میں جو ہم کو معلوم۔ اللہ کا ہاتھ ہماری ہاتھ کی طرح نہیں ہے، اللہ کا چہرہ وہ کیسا ہے وہ اللہ کو معلوم۔ ہمیں اللہ کی ذات پر غور کرنے کی اجازت دی، بلکہ اللہ کی قدرت پر غور کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے عقیدہ۔ پہلے زمانے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات میں غور کرنے پر گمراہ ہو گئے، لہذا میری امتیوں تم اللہ کی ذات پر غور نہ کرو بلکہ اللہ کی قدرت پر کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کا رحم کتنا، اس پر غور کرو۔ سائنسدان بولتے ہیں یہ سورج، یہ چاند زمین سے 13 لاکھ اتنا بڑا ہے، کہتے ہیں کتنا؟ 13 لاکھ۔ سائنسدان بولتے ہیں صحیح بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو معلوم، مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم۔ کہتے ہیں زمین سے بڑھ کر کون ہے؟ چاند ہے، اور چاند سے بڑا کیا ہے؟ سورج ہے۔ ایسے کئی سیارے ستارے ہیں، وہ سب آسمان میں فٹیس ہو۔ یہ 7 آسمان کو، 7 آسمان سے بڑی کرسی، اس سے بڑا عرش ہے سو۔ اس کی مثال تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں علماء، 7 آسمان کو کی مثال کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے ایسا ہے بہت بڑا میدان، بہت بڑا میدان، کتنے ایکڑوں میں بہت بڑا میدان۔ اس میدان میں انگوٹھی رکھنے پر کتنی جگہ ہوتی ہے، اس انگوٹھی کی مثال 7 آسمان کی ہے، اور پورا بڑا میدان کرسی ہے۔ سمجھ رہے؟ اور آگے اور سنو، وہ ایک کرسی، وہ کرسی، اس کرسی کی مثال اللہ کے عرش کے سامنے ایسا ہے
कैसा है कि एक बहुत बड़े मैदान में एक अंगूठी रखने पर कैसी होती है, तो वो कुर्सी इतनी बड़ी है, अल्लाह का अर्श उतना बड़ा है। तो अल्लाह का अर्श उतना बड़ा है तो अल्लाह कितना बड़ा है, समझ आ रहे हैं? तो अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है, उतना बड़ा अर्श का मालिक, उतने बड़े कुर्सी का मालिक कौन है? हमारा रब है। तो उस रब के सामने हमारी क्या हैसियत है, ज़मीन की क्या हैसियत है, समझ रहे बात? तो अल्लाह कितना बड़ा होगा, अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी होगी, उस अर्श को उठाने वाले फरिश्ते कितने बड़े होंगे, और उन फरिश्तों का मालिक जिसने उनको ताकत दिया वो तुम्हारा मेरा रब अल्लाह है, उसकी ताकत कितनी बड़ी है अंदाज़ा लगा सकते हैं? कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह हमें मूर्तियों की पूजा करने से बचाया, पत्थर को खुदा बोलने से अल्लाह बचाया हमना, कुत्ते को खुदा बोलने से अल्लाह, बंदरे को बांदर को खुदा बनाने से अल्लाह बताए ये बांदर क्या खुदा हो सकता है, वो खुदा बताए ना। अर्श को मालिक वो अल्लाह है हमारा, अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है हमारी। बहरहाल उन्वान पर आ जाता हूँ। आसमान में ज़र्रा बराबर भी जगह खाली नहीं कि वहाँ अल्लाह की इबादत ना होती। ज़मीन में दो मखलूक हैं, दो मखलूक के अलावा कोई मुकल्लफ नहीं, दो मखलूक मुकल्लफ है, इंसान और जिन्नात मुकल्लफ है। ज़मीन में इंसानों में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, इसी तरह जिन्नात में भी हर जिन शैतान नहीं, उनमें भी अच्छे हैं और बुरे हैं, दोनों में। लेकिन बताया गया अल्लाह पाक ने तुमको भी, इंसानों तुम्हें भी अल्लाह के नूर की हिदायत ज़रूरी है। फरिश्तों को है इसलिए वो नाफरमानी नहीं करते, किसकी? अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। इंसानों को अल्लाह के नूर की हिदायत ज़रूरी है। अब सवाल पैदा होता है वो नूर हिदायत मिलती कहाँ है? हिदायत की ज़रूरत है, इंसानों को हिदायत की ज़रूरत है, नूर हिदायत मिलता कहाँ है? उसका जवाब भी अल्लाह ताला कुरान मजीद में बताया, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। अल्लाह के नूर की हिदायत जो है वो अल्लाह के घरों में मिलती है। मैं कुरान पढ़ के बोल रहा हूँ ना, एक मशीनरी पावर हाउस, उस पावर हाउस में करंट बनता है, बिजली बनती है, उसका ताल्लुक अगर घर से, हमारे घर का ताल्लुक उस पावर हाउस से रहेगा तो हमारे घर में क्या पहुंचेगी? बिजली पहुंचती है, घर का अंधेरा ख़त्म होता, उजाला होता है। सही बात ना भाई? मिसाल दे रहा हूँ उसमें तुमको, पावर हाउस से कनेक्शन तुम्हारा घर का रहा, घर में क्या होगा? उजाला रहेगा, अंधेरा ख़त्म होगा। अगर उस पावर हाउस से कनेक्शन ख़त्म हो गया तो घर में क्या नहीं रहेगा? उजाला नहीं रहता। कोई बात समझ में आ रही है? तुम्हारे घर में उजाले की, करंट की ज़रूरत है तो किससे कनेक्शन करना? मीटर से, खंबे से, फलां से। वो आखिर में कनेक्शन कहाँ रहेगा? पावर हाउस से रहेगा, जहाँ पर बिजली बनती है उससे कनेक्शन रहेगा तो घर में उजाला आएगा। इसी तरह बताया नूरे ईमानियत, नूरे हिदायत तुम्हारे घरों में ज़रूरी है तो तुम लोगों का कनेक्शन अल्लाह के घर से ज़रूरी है। किससे? मस्जिद से ज़रूरी है। अगर जिस मुसलमान का ताल्लुक अल्लाह के घर से नहीं रहेगा, भले ही वो मस्जिद के बाजू क्यों ना हो, मस्जिद के बगल में है, पावर हाउस के बाजू में, लेकिन कनेक्शन नहीं तो क्या नहीं रहेगा? उजाला नहीं आएगा।
سارا شہر روشن رہے گا، اس کا گھر اندھیرا رہے گا۔ اسی طریقے سے مسجد کے قریب ہے لیکن اس کا مسجد سے تعلق نہیں، آنا جانا مسجد سے نہیں ہے، مسجد کو آباد نہیں کر رہا ہے، تو جو کر رہے ہیں ان کے گھر میں اللہ کی ہدایت کا نور پہنچے گا، اس کے گھروں میں دینداری رہے گی۔ لیکن جو مسجد کو نہیں آتا، آباد نہیں کرتا، تو اس کے گھر میں ہدایت نہیں رہے گی، گمراہی رہے گی، بددینی رہے گی، دینداری کا جنازہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ایمان کے نور کی ہدایت کے سرچشمے میرے گھر ہے، یہاں پر ایمان بنتا ہے۔ ان ترفع، اور آگے فرمایا فی بیوت اذن اللہ، اس لیے کہ میرے گھروں میں میرا نام لیا جاتا ہے۔ یہاں پر جب نام لیا جاتا ہے تو یہاں پر نور ہدایت بنتے رہتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ آئے گا وہ نور ہدایت کو اپنے گھر کو لے جاتا ہے، جیسے اپنے گھر کو لے جاتا ہے اس کے گھر میں ظلمت ختم، تاریکی ختم، اندھیرا ختم، بددینی ختم، دینداری اس کے گھر میں آئے گی۔ اس لیے لہذا ضروری ہے مسجد کو آباد کرو اور نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ اور جو مسجد میں نمازیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوتا انہیں کہتے ہیں کہ نمازیں چھوڑاتا ہوں میں، تجربہ کر کو دیکھو۔ جو مسجد کو آباد کرنے کے، جس کی مسجد کو آ کر نماز پڑھنے کی عادت نہیں رہتی، گھر میں پڑھتا تو کئی نمازیں ضائع ہو جاتی اس کی، کیا ہوا؟ پاور ہاؤس سے کنیکشن ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایمان کا نور سے ملنا تھا وہ نہیں مل رہا ہے۔ تو اب کیا ضروری ہے؟ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا نور ہدایت تمہارے لیے ضروری ہے، ہدایت کے راستے پر تم چلنا ہے تو میرے گھر کو کیا کرو؟ آباد کرو۔ یہاں پر آؤ گے تو تمہیں نور ہدایت ملے گی۔ اور آگے فرمایا ان ترفع، اللہ پاک نے اپنے گھروں کو بلند رکھنے، شاندار رکھنے کا حکم فرمایا۔ ان ترفع، اجازت دی، اذن اللہ ان ترفع، مطلب یہ ہے محلے میں جتنے گھر ہیں ان گھروں میں سب سے شاندار، سب سے مضبوطی کے اعتبار سے اللہ کا گھر رہے۔ ہاں، علماء نے فضول مال خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے، بیکار کی چیزیں کرنے سے منع فرمایا، لیکن مضبوطی کے اعتبار سے اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں اللہ کا گھر کیا رہے؟ مضبوط سے مضبوط رہے، عمدہ سے عمدہ رہے، شاندار سے شاندار رہے۔ تو اس آیت پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں نے مینار کا تعمیر شروع کیا۔ لے چلو سنو ایمان پر، مینارہ کا وجود کب سے آیا؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں شروع ہوا۔ کیسے شروع ہوا؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں 2-3 منزلہ بنانے کی آدمی کی عادت نہیں تھی، اب تو شہروں میں 2-3 منزلہ 5 منزلہ۔ جب اللہ نے فرمایا کہ دور سے اللہ کا گھر نظر آئے، ان ترفع، اللہ کے گھر کو بلند کرو، تو مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو بلند کرنے کی شکل بنائی۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ مینار کا کام شروع کیا کہ دور سے کیا نظر آ جائے؟ سب سے اونچا جو نظر آئے گا وہ کیا نظر آئے؟ اللہ کا گھر نظر آئے۔ اسی طرح پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ کرتے تھے، آج بھی ہندوستان میں لال قلعہ تو دیکھ رہی گا نا، لال قلعہ دیکھے کون بنا ہے؟ ہمارے بڑے بنے سو معلوم انشاءاللہ ارادہ تھا جنگ آزادی میں ہمارے مسلمانوں کے کارناموں میں کیا تھے کچھ بیان کرتا، لیکن تھوڑا میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ ہماری تاریخ کو کچھ نہ کچھ ہر جمعہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا، سنیں گے انشاءاللہ ہماری تاریخ، ہمارے بڑوں کی تاریخ، سچی تاریخ جو آج اسکولوں سے مٹا دیا جا رہا ہے، نصابوں سے مٹا دیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں بتایا جا رہا، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم۔ تم نہ نہیں معلوم تو کیا معلوم رہے گا ان کو؟ اس ملک کو آزاد کون کرے گا؟ بولو وہ 4 نامہ لیتی، ہم لینے کی ضرورت تھی،
سب سے پہلے اس ملک کی آزادی کی آواز جو لگائی وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سب سے پہلے۔ آج بھی وہ ان کا مدرسہ مسجد دلی میں ہے، انگریزوں نے سب سے پہلے اس مسجد کو مسمار کر دیا، وہاں پر کچرا ڈال کے وہاں پر کیا کیا، پورے مٹی لا کر اس مدرسے کو تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں نے۔ خدائی کے درمیان ملا وہ مدرسہ مسجد، لیکن تعصب پرست یہ حکومت لوگوں نے اس کو وہیں پر دبا دیا، حالانکہ تھا کہ اس ملک کی سب سے پہلے آزادی کی آواز وہاں سے لگی تھی، تو اسے سجا کر رکھتے، کیا کرتے، سجا کر رکھتے، فتویٰ سب سے پہلے دیا یہ ملک ہمارا غلام ہو چکا ہے، یہ ہر مسلمان پر جہاد ضروری فرض ہے، اعلان سب سے پہلے جو دیا وہ ایک مسلمان نے دیا، پہلے مسلمانوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا۔ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، جمعہ کو تک بولوں گا میں انشاءاللہ۔ میں اس آیت کے تحت آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر، دوسری آیت، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، کس پر، اللہ پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب سب سے پہلے قباء میں پہنچے، قباء ایک جگہ ہے، مدینہ سے پہلے قباء ایک جگہ ہے، مسجد قباء بنی ہوئی، آپ حضرات میں سے اللہ نے کسی کو توفیق دیا ہوگا کہ مسجد قباء، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن تک قیام فرمایا۔ حضور ہجرت کرے نا مکے سے مدینہ، تو ڈائریکٹ مدینہ نہیں گئے، مدینہ سے پہلے قباء میں آپ نے قیام فرمایا، 14 دن تک قیام فرمایا، لیکن 14 دنوں میں سب سے اہم جو کام آپ نے کیا وہ اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کی طرح اپنے کندھے مبارک پر پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لا کر جمع کیے ہیں مسجد میں۔ آپ نے پہلے تعمیر مسجد کی کروائی، مسجد میں بنیاد ہے، یہاں سے ایمان کی ہدایت کے نور پھولتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے تعمیر آپ نے مسجد کا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شریک ہوئے، مدینہ پہنچے تو اپنے گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا، اس کے بعد آپ نے اپنے گھروں کو بعد میں بنایا۔ کیا یہ سب بیکار چیز نظر آتی کا؟ بیکار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے گھر کی تعمیر وہی کرے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت کے دن پر ایمان لانے والا۔ پھر 3 کام کا حکم فرمایا، وہ لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں، وقام الصلاۃ، نماز کو قائم کا مطلب جمعہ پڑھ لیا تو ہورے جمعہ پڑھا تو یہ کیا نہیں، بلکہ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا کیا ہے، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے۔ بالغدو والآصال، قرآن مجید کیا ہے، صبح سویرے اللہ کے گھر کو آتا ہے۔ غدو کا مطلب فجر، صبح سویرے، والآصال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے چاروں نمازوں کے وقت والآصال فرمایا، ظہر سے لے کر رات کی تاریکی چھانے سے پہلے تک نمازوں کا اللہ پاک نے حکم فرمایا، یعنی رات پوری آنے سے پہلے عشاء کی نماز تک کو کہتے ہیں والآصال۔ ان اوقات میں اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد ہیں جو اللہ کے ذکر سے ان کو ان کی تجارت روکتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ تجارت میں ہے اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے، کھیتی باڑی میں اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے، یہاں تک کہ مسجد کا حکم بتایا، مسجد کا اور آداب کے سلسلے میں سن لیجیے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا،
دو لوگ آئے، آ کر مسجد میں زور زور سے چلا کر بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھے ان کی طرف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور سے نہیں کہا بلکہ کوئی چیز کو اٹھایا، ان کے سامنے ہم پھینکا، جیسے پھینکا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما اشارہ کی ادھر آؤ، فرما کہاں سے آئے ہو؟ فرما حضرت ہم طائف سے آئے ہیں۔ فرما اگر تم مدینے کے رہتے تو تمہیں ایسی سزائیں دیتا کہ تمہارے چہرے بدل جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہاں پر آواز کر کے تم اللہ کے نبی کو بھی تکلیف دے رہے ہو اور خود اللہ کو غصہ دلا رہے ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی اور کا گھر نہیں ہے، یہاں ادب کے ساتھ رہنا۔ کیا رہنا؟ ادب کے ساتھ رہنا، ناپسند فرمایا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کو آتے تو کانپنے لگتے۔ کسی نے فرمایا حضرت کیا بات ہو گئی کام؟ فرمایا ایسے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ مسجد کو آتے کانپتے ہوئے آتے، ڈرتے ہوئے آتے۔ اب جیسے چاہے آنا، جیسے چاہے جانا، مسجد کو آنا، سیدھا پیر رکھ کے آنا، یہ ادب سنت۔ گھروں کو گئے کبھی سیدھا پیر رکھ کر جانا، کیسا ملا آنا جانا، مسجد کے ادب کے خلاف۔ یہ گھر کس کا؟ گھر کس کا؟ اللہ کا گھر ہے، اسی لیے بتائیں یہ مسجدیں کسی کی ملکیت نہیں۔ ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں بادشاہ کا دماغ ذرا الٹا سیدھا رہتا، بادشاہ کا دماغ ذرا الٹا سیدھا رہتا۔ اس سے پہلے ایک بات دلی کی لال قلعے کی بات آئی نا، وہ بول دیتا ہوں۔ جو ہمارے مسجد لال قلعہ کا اونچائی جو ہے، اس نے ایسی اونچائی بنائی کہ اس کی پیشانی پر جہاں پر آتی ہے تو مسجد سامنے جامع مسجد، دلی کی جامع مسجد ہے، اس کی سیڑھی اور اس کی پیشانی برابر ہے۔ یعنی بادشاہ نے اقرار کیا عمل کے اعتبار سے میری سطح جہاں ختم ہوتی ہے بادشاہ کی، وہاں سے کس کی شروع ہو رہی ہے؟ اللہ کے بادشاہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو مسجد کی پہلی سیڑھی وہاں پر اس نے بنایا، ان ترفع، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو اونچا اس نے بنایا، اپنے گھر کو نیچا بنایا، اپنے گھر کو نیچا بنایا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، کیا بتا رہا تھا؟ کیا بتا رہا تھا؟ تو بادشاہ ہارون رشید، یہ بھول گئے تو کیسا؟ بادشاہ ہارون رشید بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہا، مجھ سے میں آ کر کہا آج رات تک تو میری ملکیت سے باہر نہیں گئی، بادشاہ سے باہر نہیں گئی تو تجھے طلاق تھی۔ اور اس کی بادشاہ ملتان تک تھی، ملتان، پاکستان ملتان تک اس کی بادشاہ تھی ان کی۔ اب پریشان، عراق کہاں، ملتان کہاں، اگر رات آنے سے پہلے اس کی ملکیت سے باہر نہیں گئی تو طلاق پڑ جائے گی۔ پریشان ہو گئی، بیوی بھی پریشان، بادشاہ بھی پریشان، بولنے کو بول دیا۔ تو سارے علماء نے بتایا کوئی راستہ نہیں، بالکل بیوی ہاتھ سے چلی جانے والی ہے اب۔ تو اس نے کہا امام ابو حنیفہ کے کوئی شاگرد ہے کیا؟ ہاں، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام یعقوب، فرما وہ کو بلا کے لاؤ۔ پر حضرت ایسی بات آ گئی، کوئی شکل بتائیں۔ تو حضرت نے بتایا کوئی بات نہیں، تمہاری بیوی کو کہہ دو رات مسجد میں گزار دے، اس لیے کہ بادشاہ تیری بادشاہ مسجد کی سیڑھی سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں تیری سلطنت نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس طرح بیوی بھی کیا ہو گئی؟ بن گئی۔ تو مسجد کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، اور اس میں آدمی کام کوئی بھی کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام، جس نے بھی اللہ کے گھر میں تعمیر میں حصہ لیا، دنیا میں تعمیر کا حصہ لیا، اللہ پاک کو اسے جنت میں سے گھر بنا کر، حویلی بنا کر، محل بنا کر دیں گے۔ حاتم طائی، یہ بات بول اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حاتم طائی کے پاس کوئی آدمی بہت بڑا سخی تھا، کون؟ حاتم طائی۔ 2 دینار دو 2 روپے دو 5-10 روپے پوچھتے نہیں، آج کے فقیراں
5 रुपये दो या 10 रुपये दो, से जाकर 2 दीनार पूछा। हातिम ताई घर गया, घर जाकर आकर जो है 2 थैली भर कर लाकर अशरफियाँ दे दिया उसे। कहने वालों ने कहा भाई वो जो पूछा था 2 दीनार पूछा था, आपने 2 थैलियाँ भर कर दे दी। फरमाया उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांगा था, मैंने अपने हौसले के मुताबिक मैंने दिया हूँ। तो अल्लाह के घर को हम अपनी जितना देंगे, अल्लाह पाक अपनी करम के नवाजी के एतबार से अल्लाह पाक उसमें नवाजते रहेंगे। अल्लाह क्या करेंगे? नवाजेंगे। और जो हिस्सा लेगा उसे अल्लाह ताला ज़रूर बरकत मरहमत फरमाते, ज़रूर देंगे। एक आदमी ने इरादा किया, अल्लाह के घर 1 रुपया मैं किसी से नहीं लेता, पूरा का पूरा मैं बनाया वैसा। ख्वाब में देखा कि बहुत ज़बरदस्त क्या है, बहुत ज़बरदस्त क्या है, बहुत बड़ा महल है, उसके बगल में छोटा महल, वो भी अच्छा। पूछा है क्या बात है भाई? फरमाया ये तू अल्लाह के घर का तेरा घर है, इसलिए कि क्या किया तूने? अल्लाह के घर को तूने तामीर किया है अल्लाह के लिए। और करना किसके लिए? अल्लाह के लिए करना है। और ये बगल में वो आदमी का है, वो औरत का है, वो उसका है जिसने तेरे साथ दिया है, जिसने तेरी मामिनत की। आँख खुल गई, परेशान हो गया, इसलिए कि इसका इरादा था किसी का 1 रुपया नहीं लगाना, सारा का सारा मेरा लगना था। ये कहाँ से हो गया? मैं तो नहीं लिया। मिस्त्री को बुलाया, डांटा, क्या बात है भाई, ले नहीं ले? क्या भी नहीं लिया? फिर कैसा? आखिर में एक मिस्त्री ने कहा मैं पानी डालते बाल्टी टूट गई थी, एक बुढ़िया जा रही थी, उससे मैंने एक बाल्टी लिया था। तो ढूंढो उल्टी, वो औरत को ढूंढा गया, मिला तो गया, जाकर कहा अम्मा मेरी मस्जिद अल्लाह के घर के बनाने के लिए आपकी हमने बाल्टी इस्तेमाल किया था, 5 रियाल, रियालिश ना, 5 रियाल ले लो। आजकल के हिसाब से 200 रुपये चिल्लर हो जाती है, नहीं होता, इतने को नहीं मानती बोली। चल 10 रियाल ले ले। एक बगीट, पुरानी बगीट की कीमत बोलने दो 10 रियाल। हाँ नहीं होता। अच्छा 100 रियाल ले ले। 100 रियाल का तो 2000 रुपये, कोसी तो बगीट 2000 रुपये की की नहीं, 1000 रियाल ले ले। होते 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 यहाँ तक कि वो अरब का आदमी 10 लाख रियाल तक पहुँचा। 10 लाख रियाल ले ले। वो बाल्टी जो तेरी टूट गई थी, आखिर में उस बुढ़िया ने कहा जा भाई टाइम वेस्ट करना को, जो ख्वाब तू देखा मैं वो ख्वाब मैं भी देखता हूँ, वो ख्वाब समझे। अल्लाह के घर को आबाद करना है, अल्लाह के घर में ऊंची आवाज़ें भी नहीं निकालना है। अल्लाह के क्यों घर किसका? अल्लाह का घर अदब, सीधा पैर रख कर आना, बाया पैर रख कर जाना, घरों में भी सीधा पैर रख कर आना, बाहर पैर लेकर जाना, बैतुल खला में उल्टा पैर लेकर जाना, सीधा पैर लेकर बाहर आना। समझ मेरी बात है? इस तरह अदब के साथ। और आगे फरमाया उस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया नमाज का काम करने वाला यख्शा इल्लल्लाह। ये आयत तहत बोल रहा हूँ, गौर से सुनो आप हज़रात। इसमें अल्लाह के घर के तामीर करने के सिलसिले में मुश्किलें पेश आएंगी। जो करे उनको पूछो मुश्किलें पेश है कि नहीं है? पता आसान काम है अल्लाह के घर तामीर करना। अब दिख रहा माशाल्लाह इतना अच्छा। हमारे जिम्मेदारों को पूछे क्या क्या मुश्किलें पेश है नहीं है, और दीगर जिम्मेदार हजरत को पूछो तो अल्लाह ने पहले ही बता दिया मेरा घर तामीर करने से पहले पहले तुम्हें क्या आएंगी? मुश्किलें पेश आएंगी। लेकिन हुक्म वलम यख्शा इल्लल्लाह, मेरे अलावा किसी से मत डरो। जब तुम इस आयत पर अमल करोगे तो तुम्हारे हाथों से मैं मेरे घर का तामीर का काम पूरा कर दूंगा। वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के लोगों से नहीं डरना। जब हिम्मत से आदमी काम चलाएगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में काम करा के बता देता अल्लाह पाक। तो अल्लाह के घर के तामीर के सिलसिले में आप एक, जैसा कि मैंने कहा बाबरी मस्जिद एक नामाकुल लोगों ने तोड़ा, तो बताया जाता है जिसने सबसे पहले कुल्हाड़ी मारा उसने, अल्लाह ने उसे हिदायत अता फरमाया, वही आदमी 100 मस्जिदें इस हिंदुस्तान में बना दिया। अल्लाह के घर का तामीर रुकता नहीं, हमें करे हमारा भला।
تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے اب ہماری مسجد کی مینار کا کام شروع ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں کے ارادے ہوتے ہیں، وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے کہ دور سے اللہ کا گھر نظر آتا ہے کہ اللہ کا گھر اونچا، ان ترفع، اللہ کے گھر کو اونچا بناؤ۔ تو اب بتاؤ اللہ کے گھر کو اونچا بنانے میں کون کون لوگ حصہ لیتے؟ ہاتھ اٹھا کر یہ نام لکھا کے اظہار کر دو۔ اب موقع ہے، پھر آئندہ موقع نہیں رہے گا، پھر موقع نہیں ہے تو پھر وہ ثواب بھی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے 2 منٹ بس آپ حضرات اپنے ناموں کا اظہار کر دو اللہ کے لیے۔ بھائی میں نہیں کریا، تمہیں نہیں کریا تو کون تمہیں کر لیتا؟ رکتا نہیں اللہ کے گھر کا کام۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی، جو نام لکھنے والے ہر آدمی اپنا نام کا اظہار کر دے جو تمہارے حق میں ہے، بیزار کر لے ان کو۔ کیا حضرت اٹھا کے بول رہی نا؟ اس لیے کہ لوگوں کو بیزار اس وقت ہونا ہے